قرآن 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 کی روشنی قرآن کی روشنی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ کنز ایمان۔ تو فرشتوں نے اسے آواز دی اور وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ بے شک اللہ آپ کو مژدہ دیتا ہے یحییٰ کا، جو اللہ کی طرف سے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا اور سردار اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا اور نبی ہمارے خاصوں میں سے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ فرشتوں نے اسے پکار کر کہا جبکہ وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ کی طرف سے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا اور وہ سردار ہوگا اور ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا اور صالحین میں سے ایک نبی ہوگا۔ تفسیر۔ فنادتہ الملائکہ، تو فرشتوں نے اسے پکار کر کہا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑے عالم تھے۔ بارگاہ الہی عز و جل میں قربانیاں آپ علیہ السلام ہی پیش کیا کرتے تھے، اور مسجد شریف میں آپ علیہ السلام کی اجازت کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس وقت محراب میں آپ علیہ السلام نماز میں مشغول تھے اور باہر آدمی داخلے کی اجازت کا انتظار کر رہے تھے۔ دروازہ بند تھا۔ اچانک آپ علیہ السلام نے ایک سفید پوش جوان کو دیکھا۔ وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو فرزند یعنی بیٹے کی خوشخبری دی، جو ان اللہ یبشرک میں بیان فرمائی گئی۔ یہ غیب کی خبر حضرت جبریل اور حضرت زکریا علیہ السلام دونوں کو معلوم ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کو بشارت ملی کہ آپ کو ایسا بیٹا عطا کیا جائے گا جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور وہ اللہ کے کلمہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کلمہ کن فرما کر بغیر باپ کے پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے اور ان کی تصدیق کرنے والے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عمر میں 6 ماہ بڑے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا سے ملی تو انہیں اپنے حاملہ ہونے پر مطلع کیا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میں بھی حاملہ ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا، اے مریم، مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے پیٹ کا بچہ تمہارے پیٹ کے بچے کو سجدہ کرتا ہے۔ سیدن، سردار۔ آیت مبارکہ میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے 4 اوصاف بیان فرمائے گئے۔ نمبر 1، مصدق، تصدیق کرنے والا، اس کا بیان اوپر گزرا۔ دوسرا، سید یعنی سردار۔ سید اس رئیس کو کہتے ہیں جو مخدوم و مطاع ہو، یعنی لوگ اس کی خدمت و اطاعت کریں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام مومنین کے سردار اور علم و حلم اور دین میں ان کے رئیس تھے۔ 3، حصوراً، عورتوں سے بچنے والا۔ حصور وہ شخص ہوتا ہے جو قوت کے باوجود عورتوں سے رغبت نہ کرے۔ 4، صالحین میں سے ایک نبی۔ قال رب انا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء۔ ترجمہ کنز ایمان۔ بولا، اے میرے رب، میرے لڑکا کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو پہنچ گیا بڑھاپا اور میری عورت بانجھ۔ فرمایا، اللہ یوں ہی کرتا ہے جو چاہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ عرض کی، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے
اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تفسیر انا یکون لی غلام، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟ حضرت زکریہ علیہ السلام کو جب بیٹے کی بشارت دی گئی تو آپ علیہ السلام نے تعجب کے طور پر کہا اے میرے رب، میرے یہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا حالانکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس وقت حضرت زکریہ علیہ السلام کی عمر 120 سال کی ہو چکی تھی اور آپ کی زوجہ کی عمر 98 سال تھی۔ سوال سے مقصود یہ تھا کہ بیٹا کس طرح عطا ہوگا؟ آیا میری جوانی واپس لوٹائی جائے گی اور زوجہ کا بانجھ ہونا دور کیا جائے گا، یا ہم دونوں اپنے حال پر ہی رہیں گے؟ فرمایا گیا کہ بڑھاپے میں فرزند عطا کرنا اس کی قدرت سے کچھ بعید نہیں، لہٰذا اس بڑھاپے کی حالت میں فرزند ملے گا۔ قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ ترجمہ کنز الایمان۔ عرض کی اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی کر دے۔ فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ 3 دن تو لوگوں سے بات نہ کرے گا مگر اشارے سے، اور اپنے رب کی بہت یاد کر اور کچھ دن رہے اور تڑکے اس کی پاکی بول۔ ترجمہ کنز العرفان۔ عرض کی اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ اللہ نے فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے صرف اشارے سے بات چیت کر سکو گے اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ تفسیر حضرت زکریہ علیہ السلام نے حمل ٹھہر جانے کی صورت میں علامت ظاہر ہونے کا عرض کیا تاکہ اس وقت اور زیادہ شکر و عبادت میں مصروف ہو جائیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے صرف اشارے سے بات چیت کر سکو گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب آپ علیہ السلام کی زوجہ کو حمل ٹھہرا تو آدمیوں کے ساتھ گفتگو کرنے سے زبان مبارک 3 روز تک بند رہی اور تسبیح و ذکر پر آپ قادر رہے، اور یہ ایک عظیم معجزہ ہے کہ جس میں اعضاء صحیح و سالم ہو اور زبان سے تسبیح و تقدیس کے کلمات ادا ہوتے رہیں مگر لوگوں کے ساتھ گفتگو نہ ہو سکے۔ اور یہ علامت اس لیے مقرر کی گئی کہ اس نعمت عظیمہ کے ادائے حق میں زبان ذکر و شکر کے سوا اور کسی بات میں مشغول نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ صالح فرزند ملنے پر رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ عقیقہ، صدقہ، خیرات، نوافل سب اسی نعمت کا شکریہ ہے، اور چونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں اور کائنات کی سب سے عظیم ترین نعمت ہے، اس لیے اس نعمت کا شکریہ ہم میلاد کی صورت میں ہمیشہ ادا کرتے رہتے ہیں۔ وسبح بالعشی والابکار، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اگرچہ ہر وقت تسبیح و تہلیل بہتر ہے، لیکن صبح و شام خصوصیت سے زیادہ بہتر ہے کہ اس وقت دن رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ نیز آدمی کی صبح کی ابتدا اور انتہا اللہ پاک کے ذکر پر ہونی چاہیے۔ اللہ پاک ان مقدس آیتوں کی برکتیں نصیب فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہم 3 احباب، ہم 3 ساتھی حضرت سیدنا شیخ ابن علا رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے رملہ نامی گاؤں کی طرف چلے۔ راستے میں یہ طے کیا کہ ہم میں سے ہر شخص کوئی نہ کوئی مراد اپنے دل میں رکھ لے۔ میں نے یہ مراد رکھی مجھے حضرت سیدنا شیخ ابن علا رحمۃ اللہ علیہ سے حسین بن منصور حلاج کی مناجات اور اشعار درکار ہیں۔ دوسرے نے یہ مراد طے کی کہ مجھے تلی کی بیماری سے شفا حاصل ہو جائے۔ تیسرے نے کہا مجھے حلوہ صابونی یعنی برفی کھانے کی خواہش ہے۔ جب ہم لوگ حاضر خدمت ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سیدنا منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار اور مناجات لکھوا کر میرے لیے تیار رکھے تھے جو مجھے عطا فرما دیے۔ دوسرے درویش کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا، اس کی تلی کی تکلیف دور ہو گئی۔ تیسرے سے فرمایا صابونی حلوہ یعنی برفی
شاہی درباروں کی غذا ہے، مگر آپ نے لباس صوفیہ پہن رکھا ہے، دو میں سے ایک چیز اختیار کیجئے۔ اللہ پاک ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے اللہ پاک کی عطا سے اولیاء اللہ لوگوں کے دلوں کے احوال جان لیتے ہیں۔ جبھی تو سیدنا شیخ ابن علا رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر پوچھے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے احباب کی دلی مرادیں بیان فرما دی، اور دو کی مرادیں پوری فرمائی، تیسرے کو اصلاح کا مدنی پھول عنایت فرمایا۔ اس حکایت سے حضرت سیدنا حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر بھی ہمیں پتہ چلا۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے انا الحق یعنی میں حق ہوں کہا تھا۔ اس غلط فہمی کا رد کرتے ہوئے میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سیدنا حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ، جن کو عوام منصور کہتے ہیں، منصور ان کے والد کا نام تھا اور ان کا اسم گرامی حسین تھا۔ آپ اکابر اہل حال سے تھے۔ ان کی ایک بہن ان سے بدرجہ مرتبہ ولایت و معرفت میں زائد تھی۔ وہ آخر شب کو جنگل تشریف لے جاتی اور یاد الہی میں مصروف رہتی۔ ایک دن ان کی آنکھ کھل گئی، بہن کو نہ پایا، گھر میں ہر جگہ تلاش کیا، پتہ نہ چلا۔ ان کو وسوسہ گزرا، دوسری رات میں جان بوجھ کر سوتے میں جان ڈال کر جاگتے رہے۔ وہ اپنے وقت پر اٹھ کر چلیں، یہ آہستہ آہستہ پیچھے ہو لیے، دیکھتے رہے آسمان سے سونے کی زنجیر میں یاقوت کا جام اترا اور ان کے دہن مبارک یعنی منہ شریف کے برابر آ لگا۔ انہوں نے پینا شروع کیا، ان سے صبر نہ ہو سکا کہ یہ جنت کی نعمت مجھے نہ ملے۔ بے اختیار کہہ اٹھے کہ بہن، تمہیں اللہ کی قسم کہ تھوڑا میرے لیے چھوڑ دو۔ بہن نے ایک جرعہ یعنی ایک گھونٹ چھوڑ دیا۔ انہوں نے پیا۔ اس کے پیتے ہی ہر جڑی بوٹی، ہر در و دیوار سے ان کو یہ آواز آنے لگی کہ کون اس کا زیادہ مستحق ہے کہ ہماری راہ میں قتل کیا جائے۔ انہوں نے کہنا شروع کیا، انا لا احق یعنی بے شک میں سب سے زیادہ اس کا سزاوار یعنی حقدار ہوں۔ لوگوں کے سننے میں آیا انا الحق یعنی میں حق ہوں۔ وہ لوگ دعوی خدائی سمجھے، اور یہ یعنی دعوی خدائی چونکہ بندے کو اسلام سے نکال دیتا ہے، اور اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اچھی باتیں سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی و کاظم اور رضا کے واسطے، بہار معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گنجلے دے باصفا کے واسطے، بہار شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسین و سعد،
بوالحسن اور بوسعید سعد زا کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے نصر ابی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے حیات دی محیی جاں فضا کے واسطے طور عرفان و علو حمد و حسن و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے بہار ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر بھیک دے داتا بیکاری بادشاہ کے واسطے خانہ دل کو زیادے روح ایمان کو جمال شہزیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے عشق حق دے عشقی عشق انتما کے واسطے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا شہزیا الدین پیرے باصفا کے واسطے احینا فی الدین والدنیا سلام بسلام قادری عبدالسلام خوش
ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، یا خدا عطار کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان آیا کدے چھے عین عز علم و عمل، عفو عرفان عافیت اس بے نوا کے واسطے، قرآن 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 کی روشنی، قرآن کی روشنی